سب سے پہلی یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوئے، مذاکرات ان کے نکلنے سے پہلے سے لے کے آخری منٹ تک ہوتے رہے۔ کہ ہمیں کل یہ رابطہ کیا گیا کہ مذاکرات ہم آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اپنے مارچ کو روکیں۔ تو مارچ تقریباً 24 گھنٹے ہو گیا ہے، یہاں رکا ہوا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کسی جانب سے مذاکرات کا کوئی عمل شروع نہیں کیا گیا اور نہ ہی رابطہ کیا جا رہا ہے، یہ طے کر لیں۔ اور جن لوگوں نے رابطہ کیا ہے وہ اپنے طور پر رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ان کو حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں مل رہا مذاکرات کے لیے۔ پاکستان کے اندر بہت بڑی سیاسی شخصیات بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، وہ رابطہ کرتے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے انہیں کوئی جواب نہیں دیا جا رہا، اور حکومت صرف ڈرانے اور دھمکانے اور پریس کانفرنسوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اور ہم مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے، مذاکرات ہمیشہ ہوتے رہیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری چاہت تو یہ تھی کہ یہاں کوئی بات ہے ہی نہیں۔ ہماری چاہت تو یہ تھی کہ آپ نے گرین بس چلائی ہوئی ہے، کاش وہ ہمارے ساتھ ہوتی یہاں پر، ہم اس پر بیٹھ کر فلسطین کی یکجہتی کرنے کے لیے جا رہے ہوتے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ نے گرین بس کی بجائے ہمارے ان ٹوٹے ہوئے اور جناب ان سادہ سواریوں کو بھی لال اور خون رنگ سے بھر دیا ہے۔ ان کے تحریک لبیک پاکستان کے جو اعلیٰ عہدیداران ہیں وہ آپ کو خود یہ بات بتائیں گے۔ وہ 2:30 بجے تک الرحیم، یہ میرا پیغام پوری پاکستانی قوم کے نام ہے کہ ہمارے 4 لوگ مذاکرات کے لیے گئے ہیں، انہیں بھی وہاں روک لیا گیا ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں جو مذاکرات نہیں ہونے دے پا رہے، حالات کو ٹھیک نہیں ہونے دے رہے؟ یہ کون ہے بھائی؟ مذاکرات کے لیے گئے ہوئے لوگوں کو واپس بھی نہیں آنے دیا جا رہا کہ وہ پیغام ہم تک پہنچائیں۔ تو میرا یہ پیغام ہے ان تمام کے نام، ان تمام سیاسی و سماجی و مذہبی شخصیات کے نام، کہ کیوں بات چیت نہیں کی جا رہی، کیوں پاکستان کے اندر فلسطین کے حق میں نکلنے والوں کا خون بہانے کی تیاری کی جا رہی ہے؟ ایسی کون سی بات ہو گئی ہے؟ ہم سے کہا گیا تھا کہ آپ رکے مذاکرات کرتے ہیں، تقریباً ہمیں 30 گھنٹے سے اوپر ہو گئے ہیں، 32 گھنٹے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مذاکرات کے لیے، لیکن مذاکرات نہیں کیے جا رہے، کوئی بات چیت نہیں کی جا رہی۔ پہلے جو بات چیت کرنے والے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا، اب جو دوبارہ ٹیم بنا کر بھیجی گئی ہے انہیں بھی واپس نہیں آنے دیا جا رہا، تاکہ وہ ہمیں واضح صورتحال سرکاری ٹیم کے ساتھ بیٹھے رہے اور مذاکرات کرتے رہے، اور ہر دفعہ ان کو یہی کہا گیا کہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ہر دفعہ ان کی شرائط ایک سے ایک بڑھ کے تھی۔ کیا ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی کاز فلسطین تھی، یا وہ لسٹ آپ دیکھیں جس میں ان کی شرط ہے کہ یہ فلاں قاتل ہے، اس کو جیل سے رہا کرایا جائیں، ایک دہشت گرد ہے اس کو جیل سے رہا کرایا جائے۔ تو کیا یہ ریلی جو تھی وہ فلسطین کے لیے تھی یا ان لوگوں کی رہائی کے لیے تھی؟ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو ریکارڈ پہ ہیں اور انہوں نے بتائیں۔ یہ ہمارا مارچ اسرائیل کے خلاف ہے، اس کے ظلم کے خلاف ہے، اور لیکن ان ہٹ دھرموں اور ان بے لگام زبانوں والوں سے یہ کہتا ہوں کہ اتنی ڈھٹائی سے جھوٹ تو نیتن یاہو بھی نہیں بول پاتا جتنی ڈھٹائی سے جھوٹ آج تم پاکستان میں پھیلا رہے ہو۔ کسی قسم کا کوئی مطالبہ نہیں تھا، کسی قسم کا کوئی دھرنا نہیں تھا، یہ تو صرف یکجہتی تھی، اور یکجہتی پورا پاکستان، پوری دنیا کر رہی ہے۔ ہمارا جرم کیا ہے کہ ہم نے یکجہتی کی ہے؟ جی، مذاکرات جو ہے وہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی مطالبات ہی نہیں تھے، وہ صرف یہ لانگ مارچ کرتے ہوئے اسلام آباد آنا چاہتے تھے، اور اسلام آباد میں ایک غیر ملکی ایک فورن ایمبیسی جو ہے وہاں پہ وہ اپنی یادداشت پیش کرنا چاہتے تھے، جو کہ گورنمنٹ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ ان کو اسلام آباد تک مارچ کرنے دیا جائے، یا اسلام آباد میں وہ داخل ہوں، یا وہ جو فورن ایمبیسیز کا ایریا ہے وہاں پہ جائیں۔ تو یہ صورتحال تھی۔ وہ
ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਤਹਿਰੀਕ ਪਰ ਆ ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਤਹ ਐਸੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਣੇ ਹੀ ਤੁਪ ਜਾਣਗੇ।